اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ سولو ٹیکسونومی آج ہم نے لائیو سیشن میں پڑھی ہے، بٹ میں ریکارڈنگ اس کی بعد میں کر رہا ہوں کیونکہ لائیو سیشن میں آج بہت پرابلمز ہمیں فیس کرنے کو ملے ہیں، نیٹ ورک کی وجہ سے ایپ نہیں چل رہی تھی۔ سولو اسٹینڈ فار اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم۔ اب اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی ٹیکسونومی ہے جو کہ آؤٹ کمز کو آبزرو یا میئر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے، یعنی جو آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیکسونومی یوز کی جاتی ہے اس کا نام سولو ہے۔ جیسے ایس ایل او ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، تو اسی طرح جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیکسونومی یوز کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم سولو۔ ٹیکسونومی میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ کلاسیفیکیشن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو سولو ٹیکسونومی ہے یہ پریزنٹ کس نے کی تھی؟ بگز اینڈ کالج نے 1982 کے اندر بگز اینڈ کالج نے یہ 4 لیول پہ مشتمل ایک ٹیکسونومی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی اسٹوڈنٹ کے آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے۔ تو دس ٹیکسونومی از اے ماڈل دیٹ ڈسکرائب دا لیول آف انکریزنگ کمپلیکسٹی ان اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ، یعنی یہ دیکھیں ہم ابھی پڑھیں گے کہ اس میں 5 لیولز ہیں اور ہر لیول جو ہے اس میں بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کسی ایک ٹاپک کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ انکریزنگ کمپلیکسٹی ان اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ۔ تو اس کے ہم پہلے لیول دیکھ لیتے ہیں، پھر اس ڈیٹیل کو بعد میں اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر لیتے ہیں، پہلے چلیں کہ 1982 میں یہ بگز اینڈ کالج نے دی تھی مل کے، ٹھیک ہے۔ پھر 1999 میں 1999 میں اس کو جو ہے وہ کالج نے بگز نے ریوائز کیا تھا۔ اب کیسے ریوائز کیا تھا؟ پہلے اس کے تھے 4 لیول، یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ یہ 4 لیول دیے تھے، کس نے؟ جی بگز اینڈ کالج نے۔ پھر جب یہ ریوائز کی ہے 1999 میں بگز نے، تو اس نے یہ پری اسٹرکچرل کا جو لیول ہے یہ اس کے اندر ایڈ کیا۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں پری اسٹرکچرل؟ اب دیکھیں پری اسٹرکچرل یعنی بچے کو کسی اسٹرکچر کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کسی چیز کا، تو اسٹوڈنٹ از ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹاپک، یعنی آپ بچے سے سوال کریں گے واٹ از یور نیم، وہ آپ سے کہے گا واٹ از یور نیم، آپ کو جواب نہیں دے رہا، یا رسپانس نہیں کرے گا، رسپانس کرے گا تو ارریلیونٹلی کرے گا، میننگ لیس وے میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے امی کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے، ابو، امی کا نام کیا ہے، امی، ٹھیک ہے۔ تو پری اسٹرکچرل ناٹ شیور، بچہ کیا ہوتا ہے؟ ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹاپک، ریسپونڈ ارریلیونٹلی اور ان اے میننگ لیس وے، تو بچہ اس لیول پہ پری اسٹرکچرل ہوتا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یا پھر ہوتی ہے تو ارریلیونٹ وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم بچے کی یہاں پہ میئر کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کو؟ انڈرسٹینڈنگ کو ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رسپانس کر رہا ہے، تو نہیں کر رہا ہوتا وہ۔ دوسرا یونی اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل میں بچہ ایک ٹاپک کے ایک اسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے صرف، مثلا جیسے میں نے کہا ایگزامپل کلاس میں دی تھی کہ آنکھوں کا کیا کام ہے؟ آنکھیں دیکھنے کے کام ہے۔ زبان کا کیا کام ہے؟ زبان جو ہے وہ بولنے کے کام ہے۔ جب بچے کو یہ نہیں پتا کہ زبان کے بولنے کے علاوہ اور کتنے فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یعنی ایک اسپیکٹ اسے پتہ ہے صرف، اس کو ہم کہتے ہیں یونی اسٹرکچرل، پہلے تھا بالکل نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں پتہ ہوتا ہے بٹ صرف ایک اسپیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، ایک چیز کے مختلف پہلوؤں کی سمجھ اسے نہیں ہوتی، یہ یونی اسٹرکچرل، انڈرسٹینڈ اونلی ون اسپیکٹ۔ جیسے میں نے کہا کہ زبان کا کیا کام، وہ کہے گا جی یہ بولنے کے کام ہے، اس کے علاوہ اس کو نہیں پتہ۔ ملٹی اسٹرکچرل، آپ دیکھیں ملٹی اسٹرکچرل میں بچہ ایک چیز کے ایک سے زیادہ اسپیکٹ جانتا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ فیچرز ہیں، مثلا جیسے میں نے کہا کہ پانی، جی پانی پیاس بجھانے کے کام ہوتا ہے، ہمارے جسم کو پانی ٹھنڈا رکھتا ہے، پانی ہمارے جسم کا یونیورسل سولونٹ ہے، وہ اس کے علاوہ مطلب باقی جتنے بھی فیچرز اس کے، اب یہ بچے کو سارا پتہ ہے، یعنی ایک چیز کے ملٹیپل اسپیکٹ بچے کو پتہ ہے۔ یہاں پہ ایگزامپل ہے واٹ یو ڈیڈ آن ویکینڈ، آپ ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں،
تو جی یا ویکینڈ پہ آپ نے کیا کیا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں صبح اٹھا، پھر دوپہر کو ہم نے کھانا کھایا، پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ تیاری کی تھی، اور پھر شام کو ہم گھر واپس آ گئے تھے، اور پھر ہم کھانا کھانے نانی کے گھر گئے تھے. مطلب کہ ایک اس کو ایک چیز کے مختلف اسپیکٹ کو، یعنی ویکینڈ ہے، سنڈے ہے، اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے، بٹ اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یوں سمجھ لیں کہ ملٹی اسٹرکچرل میں وہ اس کو آئیڈیا تو ہر ایک چیز کا ہوتا ہے، لیکن دو چیزوں کو آپس میں انٹیگریٹ نہیں کر پاتا. ریلیشنل میں اس کو ایک سے زیادہ اسپیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو آپس میں جوڑ بھی لیتا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا کہ ویکینڈ پہ، تو اب وہ صبح سے شام تک کی روٹین اپنی بتایا کہ صبح ہم اٹھے، نماز پڑھی، تلاوت کی، پھر امی نے ناشتہ بنایا، ہم تیار ہوئے، نانی کے گھر گئے، دوپہر وہاں کھانا کھایا، شام کو ہم واپس آئے، راستے میں ابو نے جو ہے ہمیں فلاں جگہ باہر لے گئے، اور وہاں سے کھانا کھا کے ہم گھر واپس. اب یہ اس میں ریلیشن ہے کہ وہ جو سٹوری بتا رہا ہے اس کے اندر ہر ایک چیز کو وہ آپس میں اس کا ریلیشن بھی بنا. اچھا، اس کے بعد ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. یہ آخری جو ہے لاسٹ لیول ہوتا ہے اس کا، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. اس میں بچہ کیا کرتا ہے؟ ability to generate, apply already gained integrated knowledge in a new situation, or ability to create new ideas after having mastered a subject. اب اس میں جو انفارمیشن بچے کے پاس ہے، ایکسٹینڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹینشن. ٹھیک ہے، یعنی جو گیون انفارمیشن ہے نا، انفارمیشن ہے، بچہ اس سے بھی بیونڈ جا کے سوچتا ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ جو انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ دی گئی ہے، اس سے بھی جو آپ نے اسے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی آگے جا کے وہ آپ کو ریسپانس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیو ڈفرینٹ اسٹائل میں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ لائن ہم پڑھتے ہیں. سولو ماڈل ایکسپلین لیول آف گروئنگ کمپلیکسٹی ان لرنر انڈرسٹینڈنگ آف اے پرفارمنس آف اے ٹاسک اور سبجیکٹ. سولو ٹیکسانومی پرووائڈ سسٹمیٹک وے آف ڈسکرائبنگ دا لرنر پرفارمنس. تو یہ جو ہے لرنرز کی پرفارمنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ہے یوز کی جاتی ہے سولو ٹیکس، کیونکہ یہاں پہ ہم نے ورڈ یوز کیا ہے آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز کا. تو سولو کس لیے یوز کی جاتی ہے جی؟ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے. تو پہلا اس کا ورژن جو ہے 1982 میں ایویلویٹنگ دا کوالٹی آف لرننگ، یہ اس کتاب کے اندر بگز اینڈ کالج نے 4 لیول کے ساتھ دیا تھا: یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل، ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. پھر جو ہے 1999 میں کالج نے 5واں لیول جو ہے اس کے اندر پری اسٹرکچرل شامل کیا تھا. یہ لائن آپ بے شک اسکپ کر سکتے ہیں، یہ اولڈ ہے، اب یہ ہمارے ہاں یوز نہیں ہو رہی. تو یہ ایک سوال پیپر میں آتا ہوتا ہے کہ سولو ٹیکسانومی از یوز ٹو میئر اسٹوڈنٹ نالج، انڈرسٹینڈنگ، پرفارمنس. تو پرفارمنس اس کا جواب ہوگا. پری اسٹرکچر میں بچے کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹاپک کے بارے میں. یونی اسٹرکچر میں اس کو ایک ٹاپک کہ ایک آئیڈیا کا پتہ ہے، ایک اسپیکٹ، ایک پہلو کا پتہ ہے، ایک انفارمیشن ہے اس کے پاس. ملٹی اسٹرکچرل میں اس کے پاس ملٹیپل انفارمیشنز ہیں، لیکن آپس میں ان کو جوڑ نہیں سکتا. ریلیشنل میں ملٹیپل انفارمیشن ہے، ان کو جوڑ بھی سکتا ہے. ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سے بھی آگے جا کے وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے. تو پہلے جو ہے یونی اسٹرکچر اور ملٹی اسٹرکچرل، ان دونوں کو دو کیٹیگریز ان کی بنائی گئی تھی. یہ سرفیس لیول کے، یعنی بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے بچے کے پاس. جبکہ ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیپ لیول کی ہوتی ہے، وہ ریلیشن بھی بنا رہا ہے اور اس کا تھیم بھی نکال رہا ہے، تو اس لیے ہم ان کو ڈیپ کیٹیگری بولتے ہیں. یہ امیج اگر آپ دیکھیں تو اس میں بچہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، مجھے نہیں پتہ یہ ایگ ہے، 1 ہے، 2 ہے، کیا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ 1 لکھا ہوا ہے، یا یہ کوئی ایک چیز ہے، یعنی ایک چیز ہے جی، بس ایک ہے. ٹھیک ہے، مثلا اب اس میں ریکٹینگل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بچہ ایک بھی کہہ سکتا ہے، کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ایسی ریکٹینگل ہے جس کی لینتھ وڈتھ اتنی ہے. تو نہیں، بچہ صرف ایک ہی بات بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے بس، یا یہ ایک ہے، سنگل چیز ہے کوئی. یہاں پہ وہ آپ دیکھیں تو بچہ 3 بتا رہا ہے، تو یہ کہے گا کہ ان تینوں کے بارے میں، یہ تینوں 3 ہیں، اور یہ تینوں ریکٹینگل ہیں، اور تینوں جو ہے ریکٹینگل. اب یہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریکٹینگل بھی ہو سکتی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ بچہ بتائے گا کہ یہ 3 ہے، کوئی سی 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مختلف چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں. اب ریلیشنل میں وہ کیا کرے گا؟ ان 3 چیزوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہ دیکھیں یہ 3 ہیں، ریکٹینگل ہیں، ان کی لینتھ وڈتھ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، ان کا کلر بھی وائٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ مختلف جو ہے وہ پہلوؤں کو جوڑ رہا ہے.
اس میں اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، اس نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے کوئی، اس میں اس نے کہا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں ریکٹینگل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ربط پیدا کر دے کہ دیکھیں یہ تینوں وائٹ بھی ہیں، تینوں کی لینتھ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، اور وڈتھ بھی تینوں کی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلیشن بنا رہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ، کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا کہ کتنی ایسی شیپس ہیں جو اس کو ارد گرد نظر آ رہی ہیں، وہ ریکٹینگولر ہیں فرض کریں، ٹھیک ہے، 3 بھی ہوں، ریکٹینگولر بھی ہوں، اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے، یا ریکٹینگولر شیپ۔ تو یہ جو ہے وہ سولو ٹیکسونومی کی مزید جو ہے ایکسپلینیشن تھی۔ بلوم اور سولو دونوں جو ہے وہ بچے کی آؤٹ کمز کو میئر کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ بلوم جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ بھی سجیسٹ کرتی ہے۔ بلوم اور سولو کا ڈفرینس ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ بلوم کے اندر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ سب لیولز ہیں یا ڈومینز ہیں، سب ایریاز وہ ہیں، یعنی بلوم جو ہے وہ میئر کرتے ہیں کس کو، بچے کے نالج کو، بچے کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں، اور بچے کی جو ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ کو، کگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکو موٹر یا کونیٹیو ابیلٹیز بچے کی میئر کرتی ہے۔ جبکہ سولو صرف جو ہے وہ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ اور پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی پروگریشن نہیں ہے، یعنی پہلا لیول دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ کوئی خاص ملا ہوا نہیں ہے اس کے کسی بھی کگنیٹیو، افیکٹیو، سائیکو موٹر میں۔ جبکہ اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو ہے وہ لیول ملے ہوئے ہیں، پہلا دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں کہ دیر از نو پروگریشن ان بلوم اینڈ دیر از پروگریشن ان سولو ٹیکسانومی۔ یہ 2 میجر ڈفرینس ہو گئے۔ اب تیسرا ڈفرینس جو ہے وہ سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے آؤٹ کم یا آبجیکٹیوز کو میئر کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی انسٹرکشنز بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں سولو یا پھر بلوم ٹیکسانومی کی بیس پہ۔ سولو کے مزید جو ہے وہ کلاس روم امپلیکیشن، اس سے ہم بچے کی انڈرسٹینڈنگ پہلے جج کر لیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ جج کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے مطابق پھر اس کی انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہم پھر ڈیزائن کرتے ہیں۔ اٹ ڈسٹنگوش دا کگنیٹیو کمپلیکسٹی آف اے ٹاسک اینڈ دا ڈیفیکلٹی آف اے ٹاسک۔ ایک بچے کی کگنیٹیو ایبلٹی کتنی ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنی اس کو کمپلیکسٹی ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں۔ Based on the level of ascending cognitive complexity, Solo has a higher inter-rater reliability۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں اس کے اندر کمپلیکسٹی زیادہ ہے تو انٹر-ریٹر ریلائبلٹی اور انٹرا-ریٹر ریلائبلٹی کی 2 ٹائپس ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ریلائبلٹی کہتے ہیں کنسسٹنسی آف اسکور کو۔ آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا، ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹیسٹ آپ نے بنایا، اب یا تو آپ اس کو سیم ٹائم میں جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور آسان ہے۔ انٹر ریٹر ریلائبلٹی میں ایک ٹیسٹ میں نے بنایا، ٹھیک ہے، میں نے وہ 5 اسکولوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، کہ جی سوموار کو، پرسوں سوموار ہے تو 5 اسکولوں کو میں نے دے دیا اور صبح 9 بجے ان 5 اسکولوں میں ایٹ اے ٹائم وہ ٹیسٹ میں کنڈکٹ کروا رہا ہوں اپنے نمائندگان کے ذریعے۔ جب ٹیسٹ سیم ہو، ٹائم سیم ہو، بٹ اسٹوڈنٹ جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انٹر ریٹر ریلائبلٹی، اور ان کے اسکور جب ریزلٹ سیم آئیں گے تو، ٹھیک ہے، رزلٹ سیم آنا یہ ریلائبلٹی ہوتی ہے ایک ٹیسٹ کے، مختلف جگہوں پہ لیا جائے جب اس کو۔ اچھا، یہ جب دیکھیں اس میں ہم ٹیسٹ سیم تھا، ٹائم سیم تھا، بٹ اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ تھے، رزلٹ سیم آئے، انٹر ریٹر ریلائبلٹی ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ایک ٹیسٹ ہے، میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے آج لے لیا، کل لے لیا، پرسوں لے لیا۔ اب دیکھیں ٹیسٹ سیم ہے، اسٹوڈنٹ سیم ہے، بٹ ٹائم ڈفرینٹ ہے۔ ٹیسٹ سیم ہے، اسٹوڈنٹ سیم ہے، ٹائم ڈفرینٹ ہے، آج کل پرسوں میں لے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں انٹرا ریٹر ریلائبلٹی۔ تو جو سولو کی انٹر ریٹر ریلائبلٹی جو ہے نا وہ سولو کی زیادہ ہے بلوم کی نسبت، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سولو از ریسرچ اینڈ ایویڈنس بیسڈ، تو یہ ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ ایک تھیوری ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج یہ لائیو سیشن میں یہ پڑھا تھا اسیسمنٹ تھیوریز۔ اینگف میتھڈ بہت آسان ہے یہ تھیوری۔ اینگف میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اینگف میتھڈ بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہمارا جو ایک جج ہوتا ہے، جو ایک ایکسپرٹ ہے ٹیسٹ بنانے والا، وہ کیا کرتا ہے، وہ اسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ میرے جو بارڈر لائن اسٹوڈنٹ، بارڈر لائن سے مراد یہ جو مشکل سے پاس ہوتے ہیں بچے، وہ کیسے اس ٹیسٹ میں سے پاس ہو جائیں گے۔ اب اس میں یعنی ٹیسٹ کے ہر آئٹم کو وہ دیکھتا ہے، 50 نمبر کا پیپر ہے ایم سی کیوز کا یا شارٹ کویسچنز ہیں یا کوئی بھی، تو اس میں وہ ہر آئٹم کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے اس کو جو ہمارا ایک لو سکورنگ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور کیسے اس میں سے پاسنگ مارکس لے لے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اینگف میتھڈ۔ کیا مطلب ہے اس کا جی؟
ایک جج اسٹیمیٹ لگائے گا کہ ہمارا جو بارڈر لائن بچہ ہے، آخری بچہ جو مشکل سے پاس ہونے والے ہیں، جو بارڈر مشکل سے کراس کر رہے ہیں پاسنگ مارکس والا، تو وہ کیسے جو ہے اس کو درست جواب دے کے پاس ہو جائے گا، اس کا اندازہ تخمینہ لگانا انگف میتھڈ کہلاتا ہے۔ نیڈلز کا اپروچ اسپیسیفک ہے ایم سی کیوز کے لیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس میں بھی جج اسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ ہمارا جو ایک بچہ ہے وہ کیسے جو ڈسٹریکٹر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ جو ہے ڈسٹریکٹر ہے، یہ درست جواب نہیں ہے اس ایم سی کیو کا۔ تو اس ڈسٹریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ جو ہے اس میں جج اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ کیسے بچہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ڈسٹریکٹر ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ اس چیز کو، اس کا جو اسٹیمیشن ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ نیڈلز کا اپروچ بولتے ہیں۔ پھر ہے بک مارک پروسیس، جیسے آپ لوگ کتاب میں نشانیاں، کوئی ربن، کوئی مور کا جو ہے وہ پنکھ رکھ دیا، یا اس طرح کی چیزیں آپ رکھتے ہیں، ٹیشو رکھتے ہیں لوگ، یا جو بھی آپ کی اپنی نشانی ہے، تو اس کو بک مارک کہا جاتا ہے۔ بک مارک میں ٹیسٹ کے اندر بک مارک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہے، یا فرض کریں میں نے ایک ٹیسٹ بنایا، میں ٹیسٹ بنا کے ایک ایکسپرٹ کو دوں گا، اس سے کہوں گا کہ اس کو دیکھیں، یہ ٹیسٹ میں بناؤں گا انکریزنگ یا اسینڈنگ کمپلیکسٹی آرڈر میں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے آسان سے مشکل کی طرف سوال میں بناؤں گا، یعنی پہلے سوال بہت آسان ہوں گے، پھر آسان، پھر درمیانے، پھر مشکل، پھر بہت مشکل، یعنی اس طرح سے میں سب سوالوں کی ترتیب رکھوں گا۔ پھر میں ایکسپرٹ کو دے دوں گا، ایکسپرٹ دیکھے گا، فرض کریں 20 نمبر کی میں نے جو ہے وہ پیپر بنایا ہوا ہے 20 سوالات پہ مشتمل، تو وہ کہتا ہے جی پہلے جو ہیں وہ 7 سوال آپ کے ایزی ہیں، تو 7 کے بعد وہ ایک مارک لگا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے جی 8 سے لے کر 16 تک یہ آپ کے سوال جو میڈیم لیول کے ہیں، اور 17 سے 20 تک یہ آپ کے مشکل سوال ہیں۔ تو اب اس کو ہم کہتے ہیں بک مارک پروسیجر، ٹھیک ہے جی، کہ کیسے ایک جو ایکسپرٹ ہے وہ مارکس لگاتا ہے، کٹ پوائنٹس لگاتا ہے کہ کون سے جو ہے وہ بیسک لیول کے ہیں یعنی ایزی ہیں، کون سے جو ہے وہ پروفیشنٹ ہیں یعنی میڈیم لیول کے ہیں، اور کون سے ڈیفیکلٹ یعنی ایڈوانس لیول کے ہیں۔ یہ جو ہے کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، جس میں ہم نے کرائٹیریا فکس کیا ہوتا ہے، تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کرائٹیرین ریفرنس کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے بک مارک پروسیجر بھی اس طرح کے ٹیسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دین ہے بارڈر لائن گروپ میتھڈ۔ تو بارڈر لائن گروپ میتھڈ کہتا ہے جو پاسنگ مارکس ہونے چاہیے نا، وہی بچے جو مشکل سے پاس ہوتے ہیں نا، ان کے جو جتنے نمبر ہونے چاہیے وہ آپ کے پاسنگ مارکس ہونے چاہیے، یعنی جو بارڈر لائن ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کے نمبر آپ کے پاسنگ مارکس ہونے چاہیے۔ دین ہے دو امپورٹنٹ تھیریز، آئٹم ریسپانس اینڈ کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری۔ لارڈ اینڈ نووک نے یہ تھیوری دی ہے، اس کا دوسرا نام لیٹنٹ ریسپانس تھیوری بھی ہے، تو لیٹنٹ ہڈن کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بچہ کو آپ نے سوال دیا، تو وہ اس سوال کو ایز اٹ از، جیسے کتاب کے اندر یا نوٹس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے نہیں لکھتا، اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے، بہترین انداز میں ری فریز کر کے، اپنے کنسیپٹ شامل کر کے اس کو جواب دیتا ہے۔ تو ایسا ریسپانس جس کے اندر جو ہے بچے کی ہڈن کیپیبلٹیز، اس کے آنسر میں چھپی ہوئی اس کی صلاحیتیں، وہ دیکھی جاتی ہیں، اور اس کی بیس پہ اس کو سکور دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آئٹم ریسپانس، ٹھیک ہے جی، کہ آئٹم پہ، اور اس میں یہ کہ ہر آئٹم جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے، ہر آئٹم کو بچہ مختلف وے سے رسپونڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اٹ از آلسو نون ایز لیٹر ریسپانس تھیوری، اٹ ایکسپلینز دا ریلیشن بٹوین response of a student to items and question۔ آئٹم ریسپانس یعنی اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بچے کا ریسپانس ہر ایک سوال کے ساتھ، کس طرح سے وہ اس کو سوچتا، سمجھتا اور جواب دیتا ہے۔ جیسے میں نے اگزامپل کلاس میں دی تھی کہ میں جب میں پائلٹ آفیسر کا مالیت کینٹ میں ISSB دینے گیا تھا، انٹر سروس سلیکشن بورڈ میں، مالیت کینٹ کراچی میں، 2014 کی بات ہے۔ اس وقت ہم سے وہ سوال انہوں نے لیے تھے، سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ سوال آتا تھا 2 سے 3 سیکنڈ میں، شارٹ سی اسٹیٹمنٹ ہوتی، اس میں ایک بلینک ہوتی تھی، ہم نے وہ بلینک لکھنی ہے، نمبر ڈال کے وہ بلینک آگے لکھنی ہوتی تھی، اور وہ بہت ہی مشکل سے ہم سوال ریڈ کرتے تھے کہ اگلا سوال آ جاتا، سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ مثلا یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت خالی جگہ ہیں، اچھے ہیں، نارمل ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی سوال اس کا آ سکتا ہے، بٹ وہاں پہ وہ مینٹیلٹی چیک کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، تو یہ لیٹنٹ ریسپانس اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ان آبزرویبل ٹریٹس بھی کہتے ہیں کہ وہ میئر کیے جاتے ہیں۔ آئٹم ریسپانس میں سوالات کے جوابات یعنی ریسپانسز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہر سوال کے اباؤٹ، اور اس میں سب سے مشکل کام جو ہے
وہ ٹیسٹ آئٹمز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفیکلٹی لیول کو ڈیولپ کرنا جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو کیلیبریشن آف ٹیسٹ آئٹم ان آئی آر ٹی ڈیفائنز اے ڈیفیکلٹی لیول. تو جتنا آپ مشکل اس کو بنائیں گے بچہ اس کے سوچے گا، اور اس کا آپ ہیڈن کیپیبلٹیز جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہی جو ہے آپ کا آئٹم رسپانس ہوگا. دوسرا کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری، یہ اسپیئر مین نے دی تھی. کلاسیکل ٹیسٹ تھیوری کہتی ہے کہ بچے کے رسپانس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی سیم ٹائپ کے کنسیپٹ جو ہے تمام طرح کے آئٹمز میئر کرتے ہیں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ لیٹنٹ سکور ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے اس کے ٹیسٹ سکور کو جانیں گے. یہ دو ڈفرینس ہو گئے. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ آئٹمز انڈیپینڈنٹ ہیں، آئٹم کے رسپانسز ہر سوال کے رسپانس. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیم ہے. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ہم لیٹنٹ سکور کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ سکور. ٹھیک ہے. آل ٹیسٹ آئٹمز میئر دا سیم کنسیپٹ، اٹ از کنسرن ود اوور آل ٹیسٹ سکور. اب اس ٹیسٹ سکور سے دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو بچے کے اپنے مارکس یعنی ٹرو سکور، اور ایررز. 50 نمبر کا کویسچن تھا، بچے نے 45 ٹھیک کیے، 3-4 اس نے ایسے ہی شاید اس کا یہ جواب ہو، اس نے جو ہے وہ جواب لکھ دیے اور وہ ممکنہ طور پر ٹھیک ہو گئے. تو ٹرو سکور جو 45 تھے پلس اس نے جو ایررز وغیرہ کی، تو وہ جو کچھ اس کے ٹوٹل اب بن جائیں گے، یہ اس کا ٹیسٹ سکور ہوگا. یہ تھیوری کہتی ہے کہ ٹیسٹ سکور جو ہے وہ اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اس کے بعد آئی آر ٹی اور سی ٹی ٹی، یہ دونوں جو ہے وہ آئٹم ڈیفیکلٹی کو پریڈکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پریڈکٹ دا آئٹم ڈیفیکلٹی اینڈ ایبلٹی آف ٹیسٹ ٹیکر، کہ آئٹم کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور ایک ایبلٹی کتنی ہے ایک بچے کے اندر. لاسٹ ون ہے جنرلائزیبلٹی تھیوری. کرون بیچ نے یہ دی تھی. کلاس میں ٹیچر آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے مختلف طرح سے، تو اس کا فوکس یہ ہے کہ ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر ریلائبل آبزرویشن کیسے کرے گا، ایک ویلڈ افیکٹو آبزرویشن وہ کیسے کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ آئیڈینٹیفائی کرے، ڈیزائن کرے، اور اس کو پھر ریلائبل آبزرویشن کلاس کے اندر کنڈکٹ کرے. تو یہ کرون بیچ نے کہا جنرلائزیبلٹی جو ہے وہ تھیوری یہ کس کے بارے ہے، ریلائبل آبزرویشن کرنے کا طریقہ کار اس کے اندر بتایا گیا. تو انشاءاللہ تعالی باقی کل کلاس ہوگی 10 بجے. اس